الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نعبد الا اللہ یہ کہ نہ ہم عبادت کریں کسی کی الا اللہ مگر اللہ کی ولا نشرک به شیئا اور نہ ہم شریک بنائیں اس کے ساتھ کسی کو بھی کچھ بھی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ پکڑے ہم میں سے کوئی کسی کو رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سورہ آل عمران کی یہ آیات شروع کی تقریباً 80 کے قریب آیات یہ عیسائیوں کا ایک وفد تھا نجران کا وہ آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بحث و مباحثہ ہوا تھا تو ان کے ضمن میں سورہ آل عمران کی یہ آیات کریمہ شروع کی تقریباً 80 آیات سورہ آل عمران کی نازل ہوئی تھی ان آیات میں عیسائیوں کا ذکر ہے اور یہودیوں کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کو کہہ دیجئے آپ اعلان کر دیں اہل کتاب سے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء ایک برابر کلمے کی طرف آ جاؤ بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے یعنی اے اہل کتاب تم ہمارے بڑے دشمن ہو بڑے مخالف ہو تمہیں بڑا بغض ہے اسلام سے مسلمانوں سے چلو ہم مشترکہ بات کرتے ہیں ہم ایسی بات کرتے ہیں جو جس کا حکم جس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی تمہاری کتابوں میں بھی ہے تحریف کے باوجود تورات و انجیل میں بھی توحید کا حکم موجود ہے شرک کا رد ہے اور قرآن کریم بھی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف سب سے زیادہ رہنمائی کرتا ہے تو چلو اختلافات کو چھوڑ کر جو متفقہ چیزیں ہیں مشترکات ہیں چلو ان پر ہی اتفاق کر لیں مشترکات سے اتفاق کرتے ہیں تو ایک برابر بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے جس کا حکم تورات و انجیل اور قرآن سب میں موجود ہے تمہیں بھی اس میں اختلاف نہیں ہے اور ہمیں بھی اس میں اختلاف نہیں ہے چلو مشترکات سے شروع کرتے ہیں تو ایک برابر کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے وہ کیا ہے 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں جو سب سے بنیادی ہیں اور مشترک ہیں یہ الہامی ادیان میں اللہ نعبد الا اللہ یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں ولا نشرک به شیئا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں نہ اللہ کے علاوہ کسی بت کو معبود بنائیں نہ اللہ کے علاوہ صلیب کو نہ اللہ کے علاوہ کسی قبر کسی نیک شخص کا بت بنا کر صلیب وغیرہ تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں
اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے ہم میں سے بعض کو رب اللہ کے علاوہ، ہم میں سے کوئی کسی کو رب بھی نہ بنائے، یعنی نہ تو صلیب بت وغیرہ کو، مجسموں کو اور بتوں کو رب بنایا جائے، اور نہ ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب بنائے، کوئی مخلوق کسی مخلوق کو رب بنائے، کوئی انسان کسی انسان کو رب بنائے۔ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا، عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا، حضرت مریم کو، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو تو نہ تو دیگر چیزوں کو اللہ قرار دیا جائے یا اللہ کے شریک قرار دیا جائے، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ یہ بات صرف اسلام نہیں کہتا، یہ بات تورات میں بھی موجود ہے، اور یہ بات انجیل میں بھی موجود ہے، حالانکہ وہ محرف ہیں۔ آپ غور کریں تو یہ تین باتیں ہیں، تینوں باتیں در حقیقت وہ ایک ہی بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ توحید ہے، شرک کا رد ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ بھی عین توحید ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، شرک کی تردید ہے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ بھی شرک، اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا۔ تو اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، ان کی ممانعت سب کے ہاں ہے، شرک کی ممانعت ہر ایک کے ہاں ہے، اور انسانوں کو ہی، اللہ کی مخلوقات کو ہی رب بنا لینا، اس کی تردید بھی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن کریم تو عین توحید کی بات ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، ثم يقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے كونوا عبادا لي من دون الله، میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ جسے اللہ نے نبی بنایا ہو، جسے اللہ نے کتاب اور حکمت دی ہو، وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی نبی بھی کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی، رب والے بن جاؤ، ربی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ کبھی بھی کوئی نبی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا، اللہ کو چھوڑ کر اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ تمام نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ وہ داعی الی اللہ تھے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان میں اللہ کی طرف دعوت دینے والے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میری پیروی کرے وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، نبیوں کا پیروکار ہے، وہ بھی کبھی بھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے گا، وہ اللہ کی طرف دعوت دے گا اور بصیرت کے ساتھ دعوت دے گا۔ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، جو میری پیروی کرے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی، بشمول سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام نبیوں کے جو صحیح پیروکار ہیں وہ سب بھی اللہ کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں، اور وہ جو حقیقی پیروکار ہوتے ہیں نبیوں کے، وہ شرک سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ تو یہ تم اللہ کا نام لے کر اہل کتاب بن کر بھی تم اگر شرک کی بات کرو، تم اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو ہی اللہ کے شریک بنا لو، اللہ قرار دو، انہیں اللہ کے بندے قرار دو۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض کو رب بنا لے، جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، حضرت جبریل علیہ السلام اجمعین، ان کو رب بنایا ہوا تھا۔
جن کو معبود بنایا ہوا تھا، اور ہم میں سے بعض کو رب بنا لے، اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو حلال حرام کرنے کا اختیار دے دے. ہم میں سے بعض کو ہی حلال حرام کا اختیار دے دے. کوئی انسان کسی انسان کو حلال حرام کا اختیار دے دے، یہ بھی اسے رب بنانا ہے. ہاں، اگر کوئی انسان کسی انسان سے سوال کرے، پوچھے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام، اگلا بندہ وہ جواب دے، اور جواب میں قرآن کریم کو، حدیث مبارکہ کو کوٹ کرے، اللہ اور رسول سے منسوب کرے کہ فلاں چیز حرام ہے کیونکہ اسے اللہ نے حرام کیا ہے، فلاں چیز حرام ہے کیونکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، یہ اس شخص کو رب بنانا نہیں ہے. رب بنانا تب ہوتا ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کو، جب وہ کسی کی ذاتی بات کی وجہ سے کسی شے کو حلال اور حرام سمجھ لے. یاد رکھیے کہ جو پیدا کرتا ہے حکم اس کا چلتا ہے. الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی تعریف کر کے، اپنی عظمت بیان کر کے کہ اللہ ہی وہ ذات ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 54، جنہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین، 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اللہ عرش میں مستوی ہو گئے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. یغشی اللیل النہار، وہ رات کو ڈھانپ لیتے ہیں دن سے. یطلبہ حثیثاً، پھر دن جو ہے وہ رات کے پیچھے لگ جاتا ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے. والشمس والقمر، سورج چاند کو بھی اللہ پیدا کرنے والے ہیں. والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ہے، ہر چیز کے خالق اللہ ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار جب اسی کے لیے تخلیق ہے تو امر بھی اسی کا ہی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ خالق ہی آمر ہوتا ہے، خالق ہی حاکم ہوتا ہے، حکم خالق کا چلتا ہے. جو مخلوق ہو، جو ناقص ہو، جو حادث ہو، جو بعد میں آئے پہلے نہ ہو، عدم سے وجود میں آئے، اسے حکم دینے کا کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ اسے فیصلہ کرنے کا کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ اس پر تو فیصلہ چلے گا. کس کا چلے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے. تو مخلوق تو معمور ہوگی، مخلوق آمر تو نہیں ہو سکتی، حکم دینے والی تو نہیں ہو سکتی، محکوم ہوگی، حاکم تو نہیں ہو سکتی. تو جو خالق ہے وہ آمر ہے، جس کے لیے تخلیق ہے اسی کے لیے امر ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا الا لہ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم دینے کا اختیار مگر اللہ رب العالمین کے لیے. قرآن کریم کی کئی آیات ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ. سورہ انعام آیت نمبر 57، ان الحکم الا للہ. سورہ یوسف آیت نمبر 67، ان الحکم الا للہ. تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ حکم اگر چلے گا تو اللہ کا چلے گا. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے. تو فیصلہ کرنے کا اختیار، حلال کرنے کا اختیار، حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ کرنے کا اختیار، حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو پھر تو اطاعت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، پھر حکم تو صرف اللہ کا ماننا چاہیے. پھر اس اطاعت میں اللہ کے ساتھ رسول کو کیوں شریک کیا جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ رسول کی اطاعت وہ اصل میں رسول کی ذات کی اطاعت نہیں ہوتی، وہ رسول کی ذاتی اطاعت نہیں ہوتی. وہ اس لیے اطاعت ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اصل میں اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کی یہ عظمت ہے کہ اللہ ہر بشر سے کلام نہیں کرتے. ہر بشر کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے، ہر بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ ایک بشر کو یہ حق حاصل ہو اور اسے یہ مقام حاصل ہو کہ اللہ کا اسے رابطہ ہو،
اللہ اسے وحی کرے، اللہ تو اسے وحی کرے گا جسے اللہ چنے گا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرے گا کبھی بھی، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، اسے اللہ غیب پر بھی مطلع کرتا ہے۔ غیب سے مراد وہی ہے، اسے اللہ تعالیٰ غیب پر بھی مطلع کرتا ہے کیونکہ اسے اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اللہ جس کو نبی یا رسول بناتے ہیں اپنی مخلوق میں سے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے چن لیا ہے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کو۔ تمام فرشتے بھی رسول نہیں ہیں، تمام انسان بھی رسول نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے ہیں، اللہ نے انسانوں میں سے بھی رسول چنے ہیں۔ ہر بندہ اللہ سے ہم کلام کیسے ہو سکتا ہے، اور ہر بندے کو اللہ کی طرف سے وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذنه ما يشاء، کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر تین طریقوں سے۔ اللہ نے تین طریقے بیان کیے ہیں جن تین طریقوں سے اللہ کلام کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ جو تین طریقوں سے اصطلاحی معنی میں جو کلام ہوتا ہے، جس کو ہم وحی، ایک اصطلاحی وحی ہوتی ہے جس سے کوئی رسول بن جاتا ہے، اور ایک لغوی وحی ہوتی ہے، بہرحال وہ تو غیر رسول سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ جب حضرت مریم کو فرشتوں نے پکارا اور اللہ کی وحی شہد کی مکھی کو ہوئی، اللہ کی وحی حضرت موسیٰ کی ماں کو ہوئی، اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ جو اصطلاحی معنی میں اللہ کی وحی ہے، وہ جو صرف تین طریقوں سے ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو ہی ہو سکتی ہے، وہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جب اللہ کی وحی اللہ کے چنے ہوئے مخصوص لوگوں کو ہو سکتی ہے، تو اللہ نے ان مخصوص لوگوں کے ذریعے اپنا پیغام اپنی پوری مخلوق تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب پوری مخلوق کے سامنے اللہ کا پیغام، چاہے وہ وحی جلی کی صورت میں ہو، چاہے وہ وحی خفی کی صورت میں ہو، مثلا آخری ہماری امت ہے، اس کے لیے قرآن ہو وحی جلی یا سنت ہو وحی خفی کی صورت میں، یا پرانی امتوں میں سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تورات انجیل ہو یا تورات انجیل کے علاوہ وحی ہو، تو یہ وحی کی تمام صورتیں یہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہی ہوتی ہیں۔ جب یہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہونی ہے تو لوگوں کو تو نبی کی بات ماننی پڑے گی، لوگوں کے سامنے تو اللہ خود تو نہیں آئیں گے، اللہ خود کلام بھی نہیں کریں گے لوگوں سے، اللہ ہر بندے کو پر اپنی کتاب بھی نازل نہیں کریں گے۔ یہ تو اعزاز کی بات ہوتی ہے، جس کو اللہ چن لے، اللہ اس کے ذریعے تمام مخلوق کو وحی کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے لوگوں میں سے بعض چنے ہوئے لوگوں کو چنا ہے اور اللہ نے ان پر وحی کی ہے، تو پھر وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اب ان کی بات مانی جائے گی، اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی ذاتی بات کی اہمیت ہے، ان کی بھی ذاتی بات وحی کی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی بھی ذاتی بات وہ امت کے لیے ایک شریعت کی حیثیت نہیں رکھتی، نبیوں کی ذاتی بات بھی وہ امت کے لیے شریعت کی حیثیت نہیں رکھتی، وحی کی حیثیت نہیں رکھتی۔ امت نبی کی ذاتی بات کی پابند بھی نہیں ہے، امت پابند ہے نبی کی غیر مشروط اطاعت کی ان معاملات میں جن میں نبی امت کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرے۔ جب نبی امت کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرے گا تو اس معاملے میں نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس معاملے میں نبی معصوم ہے، نہ نبی بھول سکتا ہے نہ نبی غلطی کر سکتا ہے وحی کے معاملے میں۔ جب نبی اللہ کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، اس کی اطاعت غیر مشروط ہوگی، اس لیے نہیں کہ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ ہر شخص سے کلام نہیں کرتے، تو پھر نبی کے واسطے سے اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، تو پھر جس نبی کے واسطے سے اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، جب وہ نبی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے
تو وہ غیر مشروط ماننا ہوتا ہے امت کو. اس لیے اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت ہوتی ہے. اصل میں وہ نبی کی اطاعت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے. وہ دو ہیں ہی نہیں اصل میں، وہ اصل میں ایک ہی ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع اللہ سے ہم عام طور پہ مراد لیتے ہیں قرآن کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت سے ہم مراد حدیث کی اطاعت لیتے ہیں. بھئی قرآن حدیث دونوں کہاں سے ملے ہیں؟ قرآن کہیں اور سے ملا، حدیث کہیں اور سے ملی ہے؟ نہیں، دونوں کا سر چشمہ ایک ہی ذات ہے. ہر امت میں، امت محمدیہ کے لیے اللہ صاحب الصلاۃ والسلام قرآن و حدیث کا سر چشمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے اسی آیت میں آگے جا کر ایک شخصیت کی اطاعت کا حکم دیا. اور اس سے آپ کو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ قرآن کریم بھی کئی آیات ہیں جن میں اللہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول دونوں کی بات مانو، اور آگے جا کر اللہ ایک شخصیت کی بات ماننے کا حکم دیتے ہیں. ایسی بہت سی آیات ہیں. مثال کے طور پر سورہ نور کی آیت ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورہ نور آیت نمبر 54. کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ اللہ اور رسول دو کی اطاعت کا حکم ہے. اور آگے کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اگر لوگ پھر گئے تو نبی پر تو وہ ہے جو نبی کو ذمہ داری دی گئی، اور تم پر وہ ہے جو تمہیں ذمہ داری دی گئی. تو تم اپنے ذمہ دار ہو، نبی اپنا ذمہ دار ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. کیا مطلب؟ اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یا تُطِيعُوهُ، یہ ہو کی ضمیر واحد ہے کہ تثنیہ ہے؟ واحد کی ضمیر ہے. کیوں؟ حالانکہ پیچھے تو دو لوگوں کا ذکر ہے، پیچھے تو اللہ اور رسول کا ذکر ہے. آگے پھر واحد کا ذکر کیوں آ گیا؟ آگے پھر صرف رسول کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول کا کام تو پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کے لیے ہمارے سامنے ہستی ایک ہی ہے، نبی. کیونکہ قرآن اور حدیث، ہم اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن لیتے ہیں اور نبی کی اطاعت سے حدیث مراد لیتے ہیں. دونوں وہی ہیں اور دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں ہم تک پہنچانے کا سورس ایک ہی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سورہ توبہ کی آیت دیکھ لیجئے. سورہ توبہ آیت نمبر 62. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم. وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تمہیں راضی کرتے ہیں. منافقین کی بات ہو رہی ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اسے راضی کر دیں اگر وہ مومن ہے تو. منافقین کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں منافقین اپنا، یہ سورہ توبہ میں منافقین کا بڑا ذکر ہے. منافقین بڑا کوشش کرتے ہیں قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں. جو زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے اللہ معاف کرے، اس کی بات پر اعتماد نہیں ہوتا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام. ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں لوگوں کو، اور وہ بات بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. میرے دل میں جو ایمان ہے وہ اللہ گواہ ہے، اور اس سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں ہوتا. تو منافق قسمیں اٹھاتے تھے تاکہ تمہیں راضی کریں. مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، ہم تو فلاں ہم تو فلاں. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اگر اپنا ایمان بتانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ تم انہیں راضی کر دو. اب واللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے. احق کو زیادہ حقدار ہے ان یرضوہ کہ وہ راضی کر دے. ہو کی ضمیر واحد ہے کہ تثنیہ ہے؟ واحد ہے. پیچھے اللہ رسول دو کی بات ہو رہی ہے، آگے ایک ضمیر ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی وہ رسول کو راضی کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوں گے، رسول بھی راضی ہوں گے. ان کی کوئی رضا الگ چیز ہے؟ وہ دونوں کا پیغام ایک ہی ہے. وہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے اور رسول کے ذریعے اللہ کی بات ہو رہی ہے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو قبول کرو، باتیں مان لو اللہ کی اور رسول کی. اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تمہیں طرف اس کے جو تمہیں زندہ کرتے. اب دیکھیے یہاں ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں قبول کر لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مان لیں. اللہ اور رسول دونوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب اذا دعاکم لما یحییکم، یہ دعاکم گرامر کی روح سے، دعا یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے.
یہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، تثنیہ ہوتا تو دعواکم ہوتا، دعا دعوا دعو، تو یہ پہلا صیغہ ہے. پیچھے اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے، آگے واحد کا صیغہ ہے. جب وہ بلائے، کون بلائے؟ رسول. رسول بلاتا ہے بھئی، اللہ اور رسول دونوں کی بات مانو. جب رسول بلائے، آگے رسول کا ذکر ہے، اللہ کے بلانے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے بلانے کا رسول کے بلانے سے پتہ لگے گا. ہمیں پتہ کیسے لگے گا اللہ ہمیں بلا رہے ہیں؟ رسول کے بلانے سے پتہ لگے گا. تو اللہ نے فرمایا جب وہ بلائے، وہ ایک بلائے رسول. یہ اور اس قسم کی آیات، پیچھے دو کا ذکر ہے اور آگے ایک کا ذکر ہے. اب یا تو وہ جو پیچھے دو کا ذکر ہے آگے ایک کا ذکر ہے، اس سے رسول مراد لے لیں، کیونکہ ہمارے سامنے رسول ہے، ہمارے سامنے قرآن کا سورس بھی رسول ہے اور حدیث کا سورس بھی رسول ہے. اور یا وہ واحد سے مراد اللہ لے لیں، کیونکہ اصل تو اللہ کی ذات ہے نا، رسول تو اس اللہ کا نمائندہ ہے، رسول اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ ہے، اصل تو اطاعت اللہ کی ہے، اصل حکم تو اللہ کا ہے. تو یا اللہ مراد لے لیں، یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کوئی مختلف نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان آیات سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ وہ حلول اور وحدت الوجود اور اس قسم کی خرافات ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ اور رسول وہ ایک ہی ذات ہے، وہ حلول کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے وہ ایک نئی خرافات ثابت کرتے ہیں. وہ مراد نہیں ہے یہاں. مراد اصل میں یہ اللہ اور رسول کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، کبھی بھی کنٹراڈکشن نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دونوں وہی ہیں. بہرحال بات دور نکل گئی. میں بات یہ کر رہا تھا کہ اطاعت اگر ہو سکتی ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. نبی کی بھی ذاتی اطاعت نہیں ہے. نبی کی اطاعت بھی اس میں ہے جو نبی اللہ کی طرف سے پیش کرے، اور نبی جو اللہ کی طرف سے پیش کرتا ہے اس میں غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی نبی کی. اگر اس میں کوئی اصلاح کی بات ہو تو اللہ کی طرف سے فوری اصلاح آ جاتی ہے. تو نبی کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، اور وہ نبی کی اطاعت نہیں ہوتی، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. تو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ رسول کی اطاعت مقصود بھی ذات نہیں ہے. جہاں ذات آ جائے گی، جہاں رسول کی ذات آ جائے گی وہاں اس کی اطاعت امت پر لازمی نہیں رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد حرام کر لی ہے اپنے اوپر بطور بشر، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا حضرت بریرہ کو کہ مغیث سے فسخ نہ کرو نکاح. حضرت بریرہ نے کہا کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں جیسے کوئی انسان کسی کو مشورہ دیتا ہے کہ اللہ کا حکم سنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں مشورہ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا میں پابند نہیں ہوں اس مشورے کی. حضرت بریرہ، اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے ان موضوعات پہ، میں اشارے کر رہا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی ذاتی اطاعت نہیں ہوتی. اطاعت اصل میں صرف اور صرف ما انزل اللہ کی ہو سکتی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو اور اولیاء کی پیروی نہ کرو. یہاں اولیاء سے مراد ولی اللہ ہیں، یا اولیاء سے مراد اللہ کے شریک ہیں. شریکوں کی پیروی نہ کرو. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ما انزل اللہ کے علاوہ جس کی بات کو دین سمجھا جائے گا، جس کی ذاتی بات کو، آپ در حقیقت اسے اللہ کا شریک بنائیں گے. جس کو بھی آپ ما انزل اللہ کے علاوہ، آپ جس کی ذاتی بات کو آپ دین بنا دیں، حجت بنا دیں، دین شریعت بنا دیں، کیونکہ حکم اللہ کا چلتا ہے. تو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے تفسیروں میں بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ اس میں عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو رب بنانا اور یہودیوں کا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانا یہ بھی آتا ہے، اور اس میں یہودیوں عیسائیوں کا اپنے ہی علماء کو رب بنا لینا وہ بھی آتا ہے. یعنی کوئی انسان کسی انسان کی ایسی تقلید کرے آنکھیں بند کر کے کہ اس کی ہر بات کو وہ دین سمجھے، تو یہ آپ نے گویا کہ ان کو رب بنا لیا ہے. یہ بھی اس میں شامل ہے. اور تورات و انجیل اس کی تردید بھی کرتی ہیں، لیکن یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت عزیر کو بھی رب بنا لیا.
ان کی ذات میں غلو کر کے اور اپنے علماء کو بھی رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا، ہم تو ان کے سامنے سجدے نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا ان کے حلال و حرام کو تم حلال و حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ جی مانتے تھے. آپ نے فرمایا یہی تو انہیں رب بنانا ہے کہ ان کی ہر بات کو حق سمجھ لینا، دلیل کا مطالبہ ہی نہ کرنا. تو کوئی شخص کسی شخص کو اگر وہ اس کی ذاتی بات کو حجت سمجھنا شروع کر دے، شریعت سمجھنا شروع کر دے، حلال حرام کا حق دے دے، تو گویا کہ وہ اسے رب بنا لیتا ہے اللہ کے علاوہ. اور یہ بات تمام ادیان میں مشترکہ طور پر ثابت ہے کہ کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنایا جا سکتا، کسی کو حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں حلال و حرام یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. کوئی اگر حلال و حرام کا حق کسی کو دے تو اللہ پر افترا کرے گا. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے پوچھئے مشرکین مکہ سے، اللہ نے تمہیں رزق دیا، تم نے خود ہی اس میں سے حلال و حرام بنا لیے. یہ جو مشرکین تھے یہ بہت سے جانوروں کو حرام کر لیتے تھے اپنے اوپر. یہ بحیرہ ہے، یہ سائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، اس کو فلاں نہیں کھا سکتا، اس کو فلاں نہیں کھا سکتا. وہ خود ساختہ رسوم و رواج بنا لیے. اللہ فرماتے تم ہوتے کون ہو حلال حرام کرنے والے؟ تم نے حلال حرام بنا دیا اللہ کے رزق کو. قل اللہ اذن لکم، کہ اللہ نے اجازت دی تھی؟ یہ تو اللہ کی اجازت سے ہو سکتا ہے. ہم علی اللہ تفترون، یہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، یہ تو اللہ پہ جھوٹ ہے. اگر تم کوئی خود فیصلہ کرے یا کسی انسان سے فیصلہ کروائے تو یہ اللہ کی اجازت سے ہو سکتا ہے، یا اللہ پر جھوٹ ہوگا، اور کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی. جی بالکل، میں اسی کی بات ہی تو کر رہا ہوں. میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں کہ کسی کی تقلید شخصی اس انداز سے کرنا کہ اس کی ہر بات حجت ہے. بھئی ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کہتا تھا. اس نے تو یعنی جس طرح یہود و نصارہ نے حضرت عزیر حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیا، وہ تو کہتے رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رب والے بن جاؤ، وہ تو اللہ کی طرف بلاتے رہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا قول ہے اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو. عیسائی کہتے ہیں نہیں. تو یہ ائمہ کرام جن کی ذات میں غلو کر کے ہم ان کی تقلید شخصی کرتے ہیں اور ان کی ہر بات ہم مانتے ہیں جیسے وہ معصوم ہو نبیوں کی طرح. وہ نبی کی طرح معصوم تو نہیں ہے، ان کی غیر مشروط اطاعت تو نہیں ہے. ان کی اطاعت صرف معروف میں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اللہ کی نافرمانی میں. تو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ میں عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو رب بنانا یہ بھی آتا ہے، اور اس میں عیسائیوں کا اپنے علماء کو رب بنانا، یہودیوں کا اپنے احبار کو رب بنانا یہ بھی آتا ہے. اور اگر مسلمان یہ کام کریں تو یہ بھی غلط ہے. یہ آیات ویسے تو یہود و نصارہ کے ضمن میں اتری ہیں، لیکن اگر اس کا اطلاق مسلمانوں پر کیا جائے تو مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اگر مسلمانوں کے اندر جو آج اختلافات ہیں، اگر مسلمانوں کے اختلاف دور کرنے کے لیے کہا جائے کہ چلو مسلمان ہی مشترکات پر متفق ہو جائیں، تو یہاں سے مشترکات پر متفق ہونے کی بات شروع کی جا سکتی ہے، یہاں سے اتحاد اور اتفاق کی بات کی جا سکتی ہے. یہ بات تو یہود و نصارہ اور مسلمان تمام ادیان میں مشترک ہے. کیا مسلمانوں کے اندر یہ چیز مشترک نہیں ہو سکتی؟ کیا مسلمان یہودی اللہ معاف کرے، مسلمان بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو بھی اسلام کی طرف اپنے آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ ان مشترکات سے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان یہود و نصارہ کو ان چیزوں پر اکٹھے ہو جانا چاہیے. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، وہ نہ مانیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو پھر کہہ دو اے مسلمانوں تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں. ایک مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں پھر سکتا. پھر تم فسادی ہو، پھر تم ظالم ہو، پھر تم سب کچھ ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ کے سامنے تابع فرمان نہیں ہو سکتے. اللہ کے سامنے تابع فرمان تو اس کی ابتدا ان تین مشترکات سے ہوتی ہے، اور پھر باقی چیزوں میں بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے.
تو جو اس سے بھی پھر جائے پھر اسے کو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس سے نہیں پھر سکتے، تم نے پھرنا ہے اللہ کی اطاعت سے تو تم پھر جاؤ۔ پیچھے ہم نے پڑھا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ پھر جائیں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے، پھر وہ فسادی تو ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ ظالم ہے جو اللہ کی بات نہ مانے، نبی کے بات نہ مانے، وہ ظالم ہے۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں وضاحت کی تھی کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا، جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، اللہ کے آخری نبی کو نہیں مانتا، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا فتنہ باز کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کسی پر باقاعدہ زیادتی کرے یا نہ کرے، چوری اور ڈاکے کی صورت میں۔ اگر ایک شخص شراب پی کر اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، وہ بھی فسادی ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ اگر ایک بندہ شرک کر کے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہا ہے، بالفرض وہ ظاہراً کسی دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر مشرک وہ ہیں جو مسلمانوں کے اتنے دشمن ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو، وہ خود بھی کفر و شرک پہ رہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اسلام پر نہیں رہنے دیتے، وہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ان پہ ظلم زیادتی کر کے، دباؤ ڈال کر، ظلم کر کے، قتل کر کے وہ کوشش کرتے ہیں ان کو بھی دباؤ کے ذریعے کافر بنا لیں۔ وہ مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں یا مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے میں ان کا لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ ایک تو ایسے کافر مشرک ہوتے ہیں، یہ تو دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کافر مشرک بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں پر زیادتی نہیں کرتے۔ دو طرح کے مسلمان ہیں، سورہ ممتحنہ میں دو طرح کے مشرک ہیں کافر، سورہ ممتحنہ میں تفصیل ہے دونوں کی۔ تو جو کافر مشرک مسلمانوں پر ظلم زیادتی نہ بھی کرے، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی فسادی ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ ایک مسلمان ہے، وہ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرے گا اتنا وہ ظلم سے بھی دور ہوگا، اتنا وہ فساد سے بھی دور ہوگا۔ حقیقی مسلمان تو نہ ظالم ہو سکتا ہے نہ فسادی ہو سکتا ہے۔ ہاں، مسلمانوں میں بھی ظالم اور فسادی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، جو جتنا دین سے دور ہے، اللہ معاف کرے، وہ اتنا ظالم اور فسادی ہے۔ لیکن جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا وہ ظلم سے بھی دور ہے، فساد سے بھی دور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ منافق کہتے تھے مسلمانوں کے بارے میں کہ جب یہ منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو مسلمان ہے جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا وہ ظلم سے اور فساد سے دور ہوگا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد